أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب جو طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے۔ کسی فائدے کا تعلق ہوتا ہے تفسیر سے، کسی کا تعلق عقیدہ سے، کسی فائدے کا تعلق حدیث سے، اور کچھ عام فوائد ہوتے ہیں۔ تو آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 196 196 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور اس کو شائع کیا ہے دار عالم الفوائد نے، جبکہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی نے، اس کے مطابق صفحہ نمبر ہے 246 246۔ امام صاحب فرماتے ہیں آج کے درس میں، اذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به فكلها إليه۔ اذا رأيت النفوس، نفوس نفس کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ نفوس، جانیں، انسان، لوگ۔ جب آپ ایسے لوگ دیکھیں المبتلا، جو بیکار ہوں، الفارغۃ من الارادۃ والطلب لہذا الشأن، اس معاملے کے ارادے اور اس معاملے کے طلب سے فارغ ہوں، وہ اس معاملے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، انہیں اس معاملے کی طلب ہی نہیں ہے۔ کون سا معاملہ جی؟ اس کا تذکرہ امام صاحب نے یہاں پہ نہیں کیا، اور پچھلا جو فائدہ تھا اس کا تعلق کس چیز سے تھا؟ والہدا والرحمہ، ہدایت سے۔ تو شاید امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں جنہیں ہدایت لینے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، دین اسلام ایمان کو اپنانے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، آخرت کی تیاری میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، قد تشبث بها هذا العالم السفلی، تحقیق چمٹ چکا ہو بہا، ان لوگوں کے ساتھ، ان نفوس کے ساتھ۔ کیا چمٹ چکا ہو؟ هذا العالم السفلی، یہ حقیر جہان، العالم جہان، دنیا، السفلی حقیر، خسیس، وقد تشبثت به، اور وہ تعلق قائم کر چکے ہوں اس حقیر جہان کے ساتھ، اور یہ حقیر جہان ان کے ساتھ چمٹ چکا ہو اور وہ اس کے ساتھ چمٹ چکے ہوں، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق قائم ہو چکا ہو۔ کس کا؟ دنیا کا اور ان لوگوں کا۔ یہ لوگ جن کو آخرت کے معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں، ہدایت لینے میں کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کو راضی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، دنیا کے ساتھ ان کی ساری دلچسپیاں ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو کیا کریں؟ شروع میں کیا آیا تھا؟ اذا، ان کہ جب ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں تو پھر کیا کریں؟ امام صاحب کہتے ہیں فَكِلْهَا إِلَيْهِ، تو کل، وَكَلَ يَكِلُ، تو آپ سپرد کر دیں ہاں ان نفوس کو، ان لوگوں کو، الیہ، اس کے، کس کے؟ اس جہان کے، دنیا کے سپرد کر دیں، جانے دیں ان کو دنیا کی طرف۔ فَإِنَّهُ اللَّائِقُ بِهَا، کیونکہ یہ کیا؟
یہ خسیس جہان، یہ حقیر دنیا، یہی اللائق بہا ان لوگوں کے لیے مناسب ہے، لفسادی ترکیبہا ان کی اصل کے فاسد ہونے کی وجہ سے، ان کی اصل ہی فاسد ہے، یہ اپنی فطرت کو خراب کر چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ اس آیت پہ غور کر سکتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سورہ نجم آیت نمبر 29 کہ آپ اس سے اعراض کریں، عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس سے اعراض کریں جو ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، ہمارے قرآن سے، ہمارے کلام سے منہ موڑ لیں، اور اس کا ایک ہی مقصد ہو کیا؟ دنیا کی زندگی، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس اس کو دنیا چاہیے، دنیا دنیا دنیا، سونے لگتا ہے تو دنیا کی فکر میں، اٹھتا ہے تو دنیا کی فکر میں، دنیا کے لیے دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، دنیا کی وجہ سے دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو ایسا آدمی ہو اس کو آپ پھر کیا کریں؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کو دنیا کی طرف جانے دیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا پھر ہم تبلیغ نہ کریں، اس کو نہ سمجھائیں؟ آپ سمجھا چکے، یعنی کہ آپ اس کو سمجھا کے تھک چکے، اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر چکے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور یہیں پہ پھر میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھوں گا سورہ مائدہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم لوگ اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو ہدایت پہ قائم رکھنے کی فکر کرو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو، جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ تبلیغ نہ کریں، فرمایا اذا اہتدیتم، جب آپ ہدایت پہ ہیں تو جو گمراہ ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ جب آپ ہدایت پہ ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، اس لیے تو آپ ہدایت کے اوپر ہیں۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ کر چکے، لیکن وہ بعد آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا فَقِلْہا الیہ، فَقِلْہا آپ سپرد کر دیں ہاں ان نفوس کو، ان لوگوں کو، الیہ اس حقیر دنیا کے، فَإِنَّهُ پس بے شک یہی کیا یہ دنیا، اللائق بہا یہی ان کے شایان شان ہے، یہی ان کے لائق ہے، لفساد ترکیبہا ان کی اصل کے فاسد ہونے کی وجہ سے، ان کے اصل کے فاسد ہونے کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے یہی ان کے لائق ہے، ان کے اصل کے فاسد ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ وَلَا تَنْقُشْ عَلَيْهَا ذَلِكَ، اور آپ نہ نقش کریں علیہا ان نفوس پہ، ان لوگوں پہ، ذَلِكَ یہ کیا جی یہ شان، یہ معاملہ پیچھے تذکرہ آ چکا ہے نا، یعنی کہ آپ ان پہ نقش نہ کریں، یہ معاملہ، یہ ہدایت، یہ تبلیغ، یہ قرآن، یہ اس لائق نہیں ہے، بہت سنا لیا آپ نے ان کو، اب چھوڑ دیں آپ ان کو ان کے حال پہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو کفر میں مستحکم ہو چکے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وارننگ دیں نہ دیں، تبلیغ کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی نگاہوں پہ مہر لگا دی ہے، اب ان کی آنکھوں کو حق نظر نہیں آئے گا، ان کے کانوں کو حق سنائی نہیں دے گا،
ان کے دل جو ہے حق کو پہچان نہیں سکیں گے اب. فَإِنَّهُ سَرِيعُ الْإِنْحِلَالِ عَنْهَا، آپ ان پہ اس حق کو نقص نہ کریں. فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ حق، یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ تبلیغ، سریع الانحلال عنہا، یہ ان سے جلدی سے زائل ہونے والی ہے. آپ تبلیغ کریں گے، تھوڑی سی دیر وہ ان کے ذہن میں رہے گی، اس کے بعد نکل جائے گی، کیونکہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جیسے چٹیل جو پتھر ہوتے ہیں، ان کے اوپر بارش اترے تو پانی کتنی دیر رہے گا؟ وہ تو برابر پتھر ہے، بالکل سخت ہے، بالکل پانی سارا نیچے چلا جائے گا. تو آپ کی تبلیغ، آپ کا قرآن سنانا، آپ کا ان کو وارننگ دینا، آپ کا ان کو ڈرانا، آپ کی ہدایت سریع الانحلال عنہا، ان سے جلدی سے زائل ہونے والی ہے. وَيَبْقَى تَشَبُّسُهَا بِهِ، اور باقی کیا رہ جائے گا؟ ان کا چمٹ جانا، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ ان کا چمٹ جانا، یہ باقی رہے گا. مع انقطاعہ عنہا، جبکہ انقطاعہ، یہ دنیاوی جہان بھی عنہا، ان لوگوں سے منقطع ہو جائے گا. ایک دن یہ بھی منقطع ہو جائے گا. وہ کیسے منقطع ہو جائے گا؟ موت، بادشاہ تھے فقیر بنا دیے گئے، صحت مند تھے بیمار بنا دیے گئے، کسی ازمائش میں ڈال دیے گئے، تو اب وہ دنیا جو ہے وہ لینے کے قابل نہیں رہے. مال ہے تو کھانے کے قابل نہیں رہے، یا مال رہا ہی نہیں، فقیر ہو گئے. ما انقطاعہ عنہا، یعنی کہ ان کا تعلق قائم رہے گا اس دنیا کے ساتھ، جبکہ دنیا ان سے منقطع ہو جائے گی. عذاب علیہا، اس حال میں کہ دنیا کے ان سے منقطع ہو جانا ان کے لیے عذاب بن جائے گا. دنیا کا منقطع ہو جانا ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب. بحسب ذلک تعلق، یہ دنیا کا منقطع ہو جانا یہ ان کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جائے گا؟ ان کے دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے کے مطابق. جتنا گہرا تعلق تھا، دنیا کا منقطع ہو جانا اتنا گہرا عذاب ہوگا. دنیا ایمان والوں سے بھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتے ہیں، لیکن اتنی نہیں کہ دنیا کا چلے جانا ان کے لیے عذاب ہی بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ایک عالم دین ہے جو باعمل قسم کے ہیں، نیک ہیں، اور ان کی نیکی لوگوں میں مشہور و معروف ہے. وہ چند دن پہلے گر گئے ہیں، بوڑھے ہیں، اور شاید ان کی کوئی ہڈی وغیرہ کو بھی نقصان پہنچا ہے، صاحب فلاش ہیں، ہاسپٹل میں. ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھنے والوں نے جو ان کا جملہ نقل کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پہ راضی ہوں، بس دعا یہ ہے کہ اللہ بھی میرے اوپر راضی ہو جائے. ان کے اتنی بڑی چوٹ لگی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے بڑھاپے میں، جبکہ وہ نیک آدمی، تہجد گزار ہیں، دوسروں کو تہجد کی ترغیب دینے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے کھڑے ہیں اس مسئلے میں. اس زمانے میں بھی تصویر کھنچوانے کے قائل نہیں ہیں. لوگ کھینچ لیتے ہیں دائیں بائیں سے، لیکن وہ قائل نہیں ہیں. اتنی بڑا صدمہ آیا ہے، اتنی بڑی چوٹ ہے، لیکن انہوں نے اس صدمے کو اپنے لیے عذاب نہیں بننے دیا. کیا بنا لیا اپنے لیے؟ خوشخبری بنا لی ہے. مبشر الصابرین، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پہ راضی ہوں. اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، یہ ان کا الفاظ ہیں کہ اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے. میں اللہ پہ راضی ہوں، دعا یہ ہے کہ اللہ بھی میرے اوپر راضی ہو جائے. تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا کے پجاری، دنیا
کی پرستش کرنے والے، ان کا آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں، دین کی طرف کوئی دھیان نہیں، اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں، قرآن کی طرف کوئی دھیان نہیں، مسجد کی طرف کوئی دھیان نہیں، تو یہ جو ہے دنیا بھی ان سے چھوٹ جائے گی، اور جب چھوٹے گی تو دنیا کا چھوٹنا ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا۔ کتنا بڑا عذاب؟ جتنا ان میں سے ہر ایک کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، اسی تعلق کے مطابق دنیا کا چھوٹ جانا ان کے لیے عذاب بنے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتَبْقَى شَهْوَتُهَا وَإِرَادَتُهَا فِيهَا، تو باقی رہ جائے گی پھر ان کی کیا؟ ان کی شہوت، ان کی خواہش، ان کا ارادہ، ان شہوتها، ان نفوس کا، ان لوگوں کی شہوت، ان لوگوں کی خواہش، ان لوگوں کا ارادہ رہ جائے گا فیہا، اس دنیا میں۔ دنیا میں کے معاملے میں جو ان کا ارادہ ہے، ان کی رغبت ہے، ان کی شہوت ہے، ان کی خواہش ہے، وہ باقی رہ جائے گی۔ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا تَشْتَهِي، جبکہ رکاوٹ ڈالی جا چکی ہوگی ان کے مابین اور ان چیزوں کے مابین جن کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ عَلَى وَجْهٍ، یہ رکاوٹ اس انداز سے ڈالی جا چکی ہوگی کہ یئست معہ، کہ اس انداز کے ساتھ یہ مایوس ہو چکے ہوں گے، من حصول شہوتها ولذتها، اپنی شہوت کو پورا کرنے سے اور اپنی لذت کو پانے سے۔ معاملہ واضح ہے؟ فلو تصور العاقل ما فی ذلک من الالم والحسرہ، پس اگر عقل مند ذہن میں لے کر آئے، اگر عقل مند تصور کرے اس تکلیف کا، اس حسرت کا، اس پچھتاوے کا جو اس میں ہے۔ کس میں؟ دنیا کے ساتھ جو تعلق قائم کیا تھا اس کا انجام، جب وہ دنیا چھوٹ جائے گی، پھر تکلیفیں، پھر جو عذاب، پھر جو حسرتیں، پھر جو پچھتاوا ہوگا، تو اگر عقل مند تصور کر لے اس تکلیف کا، اس حسرت کا، اس پچھتاوے کا، لبادرہ، البتہ وہ جلدی کرے، الی قطع ھذا تعلق، اس تعلق کو توڑنے کی طرف۔ پھر عقل مند کیا چاہے گا کہ میں جلدی سے دنیا سے تعلق توڑ لوں۔ کما یبادر، جیسے عقل مند انسان جلدی کرتا ہے، الی حسم مواد الفساد، فاسد مواد کو کاٹنے کی طرف۔ جی ہاں، جب ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے، اور کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹانگ کاٹنا پڑے گی، مثال کے طور پہ نہیں کاٹیں گے تو یہ فاسد مواد جو ہے یہ پھیل جائے گا، پھر آگے پورے جسم تک پھیلے گا، تو پھر ہم کہتے ہیں بس آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے جی، آپ کے پاس جی 24 گھنٹے ہیں، تو کیا جواب آتا ہے پھر؟ کاٹیں جی، فوراً کاٹیں جی۔ تو عقل مند فاسد مواد اپنے جسم کا جسم میں رہنے نہیں دیتا، اسی لیے ہم سنگی بھی لگواتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہجامہ، انگلش میں کپنگ۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ فاسد مواد ہم میں باقی نہ رہے۔ حالانکہ کپنگ کے شروع میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ فاسد مواد میرے جسم میں رہے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دیں یہ چھوٹی انگلی کاٹنی پڑے گی، نہیں تو پورا ہاتھ جائے گا، جلدی سے کاٹو جی چھوٹی انگلی کو، حالانکہ انگلی سے بڑا پیار ہے۔ تو جیسے انسان اپنے جسم کے فاسد مواد کو کاٹنے کے معاملے میں جلدی کرتا ہے، ایسے ہی عقل مند انسان اگر تصور کر لے کہ جب دنیا اس سے چھوٹے گی، جب دنیا اس سے چھین لی جائے گی، تب اس کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، کس قدر پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا، تو انسان دنیا سے تعلق کو کاٹنے میں جلدی کرے۔ وَمَعَ هَذَا، اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ اس کے باوجود کہ وہ انسان، عقل مند انسان دنیا سے اپنا تعلق ختم کر دے گا، اس کے باوجود فَإِنَّهُ يَنَالُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ، انسان لازمی طور پہ دنیا میں جو اس کا حصہ ہے اس کو لے کر رہے گا۔ آپ دنیا سے تعلق ختم کریں، پھر بھی اتنی دنیا آپ کو ملنی ہے جو آپ کے نصیب میں لکھی ہے۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے
دنیا سے تعلق ختم کیا ہوا تھا، لیکن کیا مطلب دنیا پھر نہیں آتی تھی ان کے پاس، بھوکے رہے؟ نہیں، مناسب دنیا ملتی رہی، لباس دنیا کا حصہ انہوں نے پہنا، مناسب کھانا وہ کھاتے رہے، گھر ان کا ہوتا تھا، بیگم ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے۔ تو آپ دنیا سے تعلق ختم کریں، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ دنیا سے آپ کا نصیب اور آپ کا حساب کو ملے گا۔ تو اگر عقل مند یہ کام کر لے، دنیا سے تعلق توڑ لے، تو کہتے ہیں وہ ماہادہ، اس کے باوجود فإنہ، پس بے شک وہ ینالو حاصل کرے گا نصیبہ، اپنا حصہ، من ذالک، اس میں سے، کس میں سے؟ دنیا میں سے۔ وقلبہ وہمہ، دنیا سے اپنا حصہ وہ حاصل کرے گا جبکہ اس کا دل، وہمہ، اور اس کا پختہ ارادہ، متعلق، وہ قائم ہوگا بالمطلب الاعلی، اعلی مقصد کے ساتھ۔ دنیا کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا، لیکن اس کا دل، اس کے ارادے وہ قائم ہوں گے کس کے ساتھ؟ جنت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ واللہ المستعان، امام صاحب آخر میں کہہ رہے ہیں واللہ المستعان، کیا مطلب؟ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے تعلق کو توڑنے کے معاملے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اور اللہ مدد کرتا ہے ان کی جو سنجیدہ ہوں، جو اللہ سے درخواست کریں، جو کچھ کرنے کا عزم کر لیں، اللہ ان کی پھر مدد کرتا ہے۔ واللہ المستعان، اور اللہ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے اس معاملے میں۔ تو یہ تھا آج کا پہلا فائدہ، آج کی پہلی فصل۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے دوسرے فائدے کی طرف، دوسری فصل کی طرف۔ اس کا تعلق ہے جھوٹ سے۔ کس سے؟ اب امام صاحب ہمیں جھوٹ کے بارے میں بتانے لگے ہیں، جھوٹ سے خبردار کرنے لگے ہیں، اور بتانے لگے ہیں کہ جھوٹ کے نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ جھوٹا انسان اپنی معلومات کو خراب کر بیٹھتا ہے، وہ آسا آسا جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ آپ تصور کریں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کفر و شرک، یعنی کہ آپ کا کہنا کہ اللہ نہیں ہے یہ کفر ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کا کہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی اس لائق ہیں کہ ان کے نام پہ بکرے ذبح کیے جائیں، یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ جس کے نام پہ بکرے ذبح کیے جائیں گے وہ ایک اللہ ہی ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں گے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بدعت بھی جھوٹ ہے کہ آپ ایک چیز کو دین قرار دے رہے ہیں جبکہ وہ دین نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیاوی جھوٹ، تو ہر قسم کے جھوٹ سے امام صاحب یہاں پہ روکتے نظر آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جھوٹا شخص جو ہے وہ اپنی معلومات کو بھی خراب کر بیٹھے گا، اور جن کو علم دے گا، معلومات دے گا، ان کی معلومات کا بھی بیڑا غرق کر بیٹھے گا۔ اور پھر جھوٹ بولنے والا جھوٹ کے نتیجے میں دیگر گناہوں کی طرف بڑھے گا، حتیٰ کہ جھوٹ چھا جائے گا اس کی زبان پہ، اور اس کے دل پہ، اور اس کے اعمال پہ، اس کے اعضاء پہ۔ اس کی حرکتیں بھی جھوٹی ہوں گی، اس کے اعمال بھی جھوٹے ہوں گے، اس کے اقوال بھی جھوٹے ہوں گے۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں ایاک والکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے دور رہو، جھوٹ سے اجتناب کرو۔ فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، فإنه، کیونکہ یہ کون؟ جھوٹ، کیونکہ یہ یفسد علیک، یہ آپ پہ فاسد کر دے گا، آپ کے لیے فاسد کر دے گا معلومات کا تصور کرنا ان کی حقیقت کے مطابق۔ دیکھیں یہ کیا ہے جی، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ٹیشو کا ڈبہ، یہ کیا ہے؟ قلم۔ تو یہ اب میں معلومات کا تصور درست کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ ٹھیک کر رہا ہوں نا۔ لیکن جب آپ مسلسل جھوٹ بولتے رہیں گے، پھر آپ کی جو معلومات ہیں وہ بھی جھوٹی ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ پھر آپ اپنے جھوٹ کو دلی طور پہ سچا جاننا شروع کر دیں گے۔
وہ جیسے کہتے ہیں نا عربوں کے ہاں ایک شخص معروف ہے جوہا، لطیفوں کے لحاظ سے، لطیفے سنانے ہوں تو کیسے نام استعمال کرتے ہیں؟ جوہا کا. جیسے اردو والے استعمال کرتے ہیں ملا نصیر الدین، ملا دو پیازا، اس قسم کی شخصیات، تو وہ استعمال کرتے تھے جوہا کا نام. کہتے ہیں کہ جوہا نے ایک دن اس کے ذہن میں آیا تو اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں گوشت تقسیم ہو رہا ہے. چاہتا تھا کہ میں تماشا دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوگا. اور جس گاؤں کے بارے میں کہا تھا کہ اس گاؤں میں گوشت تقسیم ہو رہا ہے، اس گاؤں کی طرف جانے والے راستے کے شروع میں بیٹھ گیا. اعلان کر دیا اور بیٹھ گیا، تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. اب لوگ برتن اٹھائے اور تھیلے اٹھائے جا رہے ہیں. ہر ایک سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ادھر گوشت تقسیم ہو رہا ہے، گوشت تقسیم ہو رہا ہے، گوشت لینے جا رہے ہیں، گوشت لینے جا رہے ہیں. ایک گزرا، دو گزرے، 10 گزرے، 20 گزرے، 25 گزرے، جہاز کی بس ہوگی. اس نے کہا یہ سارے غلط تو نہیں جا رہے نا، یقیناً جھوٹ گوشت تقسیم ہو رہا ہے، اتنے لوگ غلط نہیں ہو سکتے. تو خود بھی پھر چل پڑا گوشت لینے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے انجام مسلسل جھوٹ بولنے کا. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں ایاک والکذب، آپ جھوٹ سے بچیں. فإنہ، کیونکہ جھوٹ یفسد علیک، یہ آپ کے لیے فاسد کر دے گا تصور المعلومات، معلومات کا اس طرح تصور کرنا جس طرح معلومات حقیقت میں ہیں. آپ پھر معلومات کا تصور ویسا نہیں کر سکیں گے جیسے وہ حقیقت میں ہیں، آپ ان کا غلط تصور کریں گے. پھر وَيُفْسِدُ عَلَيْكَ، اور یہ جھوٹ آپ کے لیے فاسد کر دے گا تصویرہا، ان معلومات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، وتعلیمہا، اور ان معلومات کا لوگوں کو علم دینا. آپ لوگوں کو غلط معلومات پھر دیں گے، آپ لوگوں کو غلط تصور دیں گے ان چیزوں کے بارے میں. تو جھوٹ کا نقصان کیا ہوا؟ پہلے نمبر پہ آپ کی اپنی معلومات خراب ہو گئی. نمبر 2، آپ نے لوگوں کی معلومات بھی خراب کر دی. مثال کے طور پہ جو پوری زندگی بدعات پہ رہتا ہے، شروع میں شاید جب وہ بدعت کا آغاز کرے یا اس پہ پہلی بار اس کا اختیار کرے تو شاید اس کا دل کھٹکے کہیں یہ غلط تو نہیں. دائیں بائیں لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو غلط کہتے ہیں. لیکن جب وہ بدعت پہ پکا ہو جائے گا، لوگوں کو ترغیب دیتا رہے گا، پھر اس کو نیکی سمجھنا شروع ہو جائے گا. خود بھی نیکی سمجھے گا، برائی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی. اور لوگوں کو بھی کیا بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. عید میلاد النبی منائیں، علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے. اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے اس کے اوپر، آپ کی شفاعت کریں گے روز قیامت. اور اللہ کتنا راضی ہوگا کہ میرے محبوب کہ یوم ولادت کو بطور عید منا رہا ہے. یہ باتیں جب آپ بار بار کریں گے، جھوٹ بار بار بولیں گے، تو آپ کا اس کے اوپر ایمان قائم ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی آپ اس کے اوپر لے آئیں گے اور وہ بھی اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. تو کہتے ہیں وَيُفْسِدُ، یہ جھوٹ جو ہے یہ آپ کے لیے فاسد کر دے گا تصویرہا وتعلیمہا للناس، ان معلومات کو پیش کرنا اور ان کی تعلیم دینا للناس، لوگوں کو. فإن الکاذب، کیونکہ جو جھوٹا ہے یصور المعدوم موجودا، وہ ایسی چیز کو المعدومہ جو موجود نہیں ہے اس کو موجود کی شکل میں پیش کرے گا. ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، یہ اس کو کس شکل میں پیش کرے گا؟ موجود کی شکل میں. نہیں سمجھا رہی اس کی؟ ہاں جی، لات، عزا، ہبل اور دیگر جو ان لوگوں نے نام رکھے ہوتے تھے اپنے اپنے بتوں کے، ان کی کوئی حقیقت ہوتی تھی؟ لیکن کیا سمجھتے تھے کہ رب ادھر بھی موجود ہے، یہ بھی رب ہے. معدوم چیز کو رب کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. فإن الکاذب، کیونکہ جھوٹا جو ہے وہ اس چیز کو جو معدوم ہے، غیر موجود ہے،
اس کو موجود کی شکل میں پیش کرے گا، والموجود معدوما، اور جو چیز موجود ہے اس کو معدوم کی شکل میں پیش کرے گا۔ ملحد کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے، کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر مطمئن ہے وہ، اور دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ والحق باطلا، اور جھوٹا جو ہے وہ حق کو باطل کی شکل میں پیش کرے گا اور باطل کو حق کی شکل میں پیش کرے گا۔ والخیر شرا، اور خیر کو شر کی شکل میں پیش کرے گا، والشر خیرا، اور شر کو خیر کی شکل میں پیش کرے گا۔ کتنا خطرناک ہے یہ! اسی لیے سلف دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو بطور حق دیکھنے کی توفیق دے، وارزقنا اتباعہ، اور اس کو اپنانے کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اور یا اللہ ہمیں باطل کو بطور باطل دیکھنے کی توفیق دے، وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق دے۔ تو آپ کو باطل باطل نظر آئے، غلط غلط نظر آئے، شرک شرک نظر آئے، بدعت بدعت نظر آئے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارے دائیں بائیں ان لوگوں کی اکثریت ہے جو شرک کو محبت کا نام دے رہے ہیں، بدعت کو محبت کا نام دے رہے ہیں، عبادت کا نام دے رہے ہیں، نیکی کا نام دے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کہ حق میں آنے کی امید کم ہے۔ چور ممکن ہے کبھی چوری چھوڑ دے، کیونکہ وہ چوری کو کیا سمجھتا ہے؟ غلط سمجھتا ہے، اس کو جرم سمجھتا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والا ممکن ہے ڈاکہ چھوڑ دے کیونکہ اس کو غلط سمجھتا ہے۔ اسی لیے بدعتی انسان ڈاکو سے اور ان لوگوں سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا جو ہے وہ معدوم کو موجود کی شکل میں پیش کرتا ہے، موجود کو معدوم کی شکل میں، حق کو باطل کی شکل میں، باطل کو حق کی شکل میں، خیر کو شر کی شکل میں، شر کو خیر کی شکل میں۔ فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ تَصَوُّرُهُ وَعِلْمُهُ عُقُوبَةً لَهُ، چنانچہ اس پہ اس کا تصور اور اس کا اپنا علم فاسد ہو جاتا ہے بطور سزا۔ اللہ اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کا اپنا علم ہی خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ پہلے اس نے آغاز جب کیا تھا اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تب اس کا علم ٹھیک تھا، لیکن زبان سے جو نکال رہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ اب سزا کیا ملی؟ آہستہ آہستہ اس جھوٹ کو اس نے حقیقت سمجھنا شروع کر دیا۔ فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ، چنانچہ اس پہ فاسد ہو جاتا ہے تَصَوُّرُهُ وَعِلْمُهُ، اس کا تصور اور اس کا علم، عُقُوبَةً لَهُ، اس کے لیے بطور سزا۔ ثُمَّ يُصَبِّرُ ذَلِكَ، پھر وہ اس تصور کو ڈالتا ہے، کہ تصور کو، اس فاسد تصور کو، اس فاسد علم کو، پھر وہ اس کو ڈالتا ہے فی نفس المخاطب، اپنے اس مخاطب کے دل میں، المغتر بھی، جو اس سے دھوکہ کھانے والا ہے، الراکن الیہ، جو اس کی طرف میلان رکھنے والا ہے، فیفسد علیہ تصورہ وعلمہ، چنانچہ یہ جھوٹا اس مخاطب کا تصور اور اس کا علم بھی فاسد کر دیتا ہے۔ واضح؟ وَنَفْسُ الْكَاذِبِ مُعْرِضَةٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ الْمَوْجُودَةِ، اور جھوٹے انسان کا نفس اعراض کرنے والا ہوتا ہے اس حقیقت سے جو موجود ہے۔ کیوں جی؟ توحید موجود ہے کہ غیر موجود ہے؟ قرآن کریم موجود ہے، مساجد موجود ہیں، حق موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایک حقیقت اور موجود ہے، لیکن جھوٹے انسان کا نفس ان تمام حقائق سے اعراض کرتا ہے۔ نزاعۃ الی العدم، اور وہ بہت تیزی سے مائل ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف جو معدوم ہیں، جو غیر موجود ہیں۔ مؤثرۃ للباطل، اور ایسے جھوٹے انسان کا نفس باطل کو اختیار کرنے والا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ عَلَيْهِ قُوَّةُ تَصَوُّرِهِ وَعِلْمِهِ الَّتِي هِيَ مَبْدَأُ كُلِّ فِعْلٍ إِرَادِيٍّ فَسَدَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَفْعَالُ، اور جب اس انسان کی قوت تصور اور قوت علم فاسد ہو جاتی ہے، تصور کرنے کی قوت اور علم کی قوت کیا ہو جاتی ہے؟
فاسد ہو جاتی ہے، اور یہ وہی قوت ہے جو ہر ارادی فعل کی بنیاد ہے۔ علم جو ہے یہ بنیاد ہے ہر اس فعل کی جو آپ کرتے ہیں، جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل جو آپ کے اختیار میں ہے، جب آپ وہ فعل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا علم۔ آپ کا علم آپ کو دعوت دیتا ہے یہ فعل کرنے کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان کی قوت تصور اور انسان کی قوت علم فاسد ہو جائے، یہ قوت جو ہر ارادی فعل کی بنیاد ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فسدت علیہ تلک الافعال، تو اس انسان کے افعال بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ جب علم فاسد ہو گیا، تصور فاسد ہو گیا، آپ جس چیز کا تصور کرتے ہیں غلط تصور کرتے ہیں نا، آپ شرک کو توحید، توحید کو شرک سمجھ رہے ہیں، آپ بدعت کو نیکی سمجھ رہے ہیں، تو جب آپ کا یہ علم اور یہ تصور فاسد ہو گیا تو آپ کے جو افعال ہیں وہ بھی فاسد ہوں گے، جو پھر آپ کریں گے وہ بھی فاسد ہی ہوگا۔ جب آپ بدعات کو نیکی سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ کام کریں گے نا، تو افعال بھی فاسد ہو گئے۔ پہلے علم فاسد تھا، اب کیا فاسد ہو گئے؟ افعال۔ وَسَرَا حُکْمُ الْكَذِبِ إِلَيْهَا، اور جھوٹ کا حکم ان افعال کی طرف سرایت کر جائے گا، ان تک پہنچ جائے گا، پھر آپ کے افعال بھی جھوٹے ہوں گے نا۔ فَصَارَ صُدُورُهَا عَنْهُ كَصُدُورِ الْكَذِبِ عَنِ اللِّسَانِ، تو ان افعال کا انسان سے صادر ہونا ایسے ہی ہوگا جیسے جھوٹ انسان کی زبان سے صادر ہوتا ہے۔ فَلَا يَنْتَفِعُ بِلِسَانِهِ وَلَا بِأَعْمَالِهِ، تو یہ انسان نہ اپنی زبان سے فائدہ اٹھا پائے گا اور نہ اپنے اعمال سے، کیونکہ زبان سے بھی جھوٹ نکل رہا ہے اور جو اعمال کر رہا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں۔ وَلِهَذَا كَانَ الْكَذِبُ أَسَاسَ الْفُجُورِ، اسی لیے جھوٹ نافرمانیوں کی اور گناہوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اساس ہے، بیس ہے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان الکذب یہدی الی الفجور، یقیناً جھوٹ انسان کو لے کر جاتا ہے الفجور، نافرمانی کی طرف، فسق و فجور کی طرف، گناہوں کی طرف۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور نافرمانیاں، فسق و فجور، یہ چیز انسان کو لے جاتی ہے جہنم کی آگ میں۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کا ایک اور جملہ ہے وہ بھی میں پڑھ دوں کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور بے شک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کذاب، یہ جھوٹا ترین انسان ہے۔ اس گفتگو میں تنبیہ ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ گفتگو صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم علم لیں اور چلے جائیں، یہ اس لیے ہے کہ ہر انسان اپنے آپ سے عہد کرے کہ آئندہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے نہیں بولنا۔ جب آپ ایک انسان سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر آپ کو دوسرے انسانوں سے بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر جھوٹ چھا جاتا ہے آپ کے مزاج پہ۔ اس لیے ایک ایک جھوٹ سے بچیں، جھوٹ کی عادت نہ پڑنے دیں، پڑ چکی ہے تو اپنی جان چھڑائیں۔ وَأَوَّلُ مَا يَسْرِي الْكَذِبُ مِنَ النَّفْسِ إِلَى اللِّسَانِ، جھوٹ سب سے پہلے انسان کے نفس سے، انسان کے دل سے پہنچتا ہے لسانی، زبان کی طرف۔ فَيُفْسِدُهُ، تو یہ جھوٹ انسان کی زبان کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يَسْرِي، پھر یہ جھوٹ سرایت کر جاتا ہے الی الجوارح، دیگر اعضاء کی طرف۔ فَيُفْسِدُ عَلَيْهَا أَعْمَالَهَا، تو یہ جھوٹ انسان کے اعمال کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے یفسد علیہا، ان اعضاء کے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ فاسد۔ کما افسد علی اللسان اقوالہ، جیسا کہ اس جھوٹ نے
زبان کے اقوال کو فاسد کر دیا، اب اس نے کیا کر دیا ہے؟ انسان کے اعضاء کے اعمال کو فاسد کر دیا۔ فَيَعُمُّ الْكَذِبُ أَقْوَالَهُ وَأَعْمَالَهُ وَأَحْوَالَهُ، چنانچہ یہ جھوٹ انسان کے اقوال، انسان کے اعمال، انسان کے حالات پہ چھا جاتا ہے۔ فَيَسْتَحْكِمُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ، تو پھر انسان پہ فساد کا، انسان کے اوپر فساد مستحکم ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ انسان میں جو فساد پایا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پختہ، پکا ہو جاتا ہے۔ وَيَتَرَامَى دَاؤُهُ إِلَى الْهَلَكَةِ، اور اس کی بیماری پہنچ جاتی ہے ہلاکت تک، ہلاکت تک جا پہنچتی ہے۔ إِن لَمْ يَتَدَارَكْهُ اللَّهُ بِدَوَاءِ الصِّدْقِ، اگر اللہ تعالی اس انسان کی سچائی کی میڈیسن کے ساتھ اصلاح نہ کرے۔ جھوٹ کی یہ بیماری یہ پہنچ جاتی ہے، کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ ہلاکت تک، انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ إِن لَمْ يَتَدَارَكْهُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کی اصلاح نہ کرے، بِدَوَاءِ الصِّدْقِ، سچائی کے علاج کے ساتھ، سچائی کی میڈیسن کے ساتھ، يَقْلَعُ تِلْكَ الْمَادَّةَ مِنْ أَصْلِهَا، یہ سچائی کی میڈیسن جڑ سے اکھیڑ دے اس مادے کو، کس کو؟ جھوٹ کو، پھر تو انسان بچ سکتا ہے ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے، ورنہ یہ انسان تباہ ہو گیا۔ تو یہ کیسے بچ سکتا ہے ہلاکت، تباہی، بربادی سے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، کون سی میڈیسن کے ساتھ؟ سچائی کی میڈیسن کے ساتھ۔ اور سچائی کی میڈیسن اتنی مضبوط ہو کہ وہ اس مادے کو، یہ جو فاسد مادہ ہے جھوٹ کا، اس کو اس کی جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دے، تب یہ انسان تباہی سے بچ سکتا ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ أَصْلُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ كُلِّهَا الصِّدْقُ، اسی لیے دل کے تمام اعمال کی بنیاد سچائی ہے۔ آپ اپنے دل کے ساتھ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان تمام اچھے اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ سچائی ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ کے دل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کے دل میں خیر خواہی ہے دوسرے لوگوں کی، آپ اللہ ہی پہ امیدیں رکھتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، یہ سارے دلی اعمال جو ہیں، اللہ پہ ایمان وغیرہ، ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ سچائی۔ دل پہ ایمان اسی کا ہوگا جس نے سچائی کو اپنا لیا، اس سچائی کو کہ اللہ ہے، اس سچائی کو کہ رب اکیلا اللہ ہے، سب کا خالق اللہ اکیلا ہے، سارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور اس سچائی کو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب یہ سچائی آپ اپنا لیں گے تو آپ کے دل میں سارے اعمال بھی خیر پہ مبنی ہوں گے۔ وَأَزْدَادُهَا، اور ان اعمال کے جو برعکس اعمال ہیں، کن کے؟ سچے اعمال کے برعکس اعمال کون کون سے اعمال جی؟ وہ من الریا، مثلا ریاکاری، والعجب خود پسندی، والکبر تکبر، والفخر فخر، والخیلاء اس کا معنی بھی تکبر، والبطر اور اترانا، والعشر اکڑنا، والعجز اور نیک اعمال کرنے میں بے بس ہو جانا، والکسل اور سستی نیک اعمال کرنے میں، والجبن اور بزدلی، والمہانہ اور رسوائی، وغیرہا اور دیگر جو برے اعمال ہیں، اصلها الکذب، ان سب کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ان سب کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ۔ فَكُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ ظَاہِرٍ أَوْ بَاطِنٍ، ہر نیک عمل وہ ظاہری ہو یا باطنی، فَمَنشَأُهُ اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ صدق، سچائی سے۔ وَكُلُّ عَمَلٍ فَاسِدٍ ظَاہِرٍ أَوْ بَاطِنٍ فَمَنشَأُهُ الْكَذِبُ، اور ہر فاسد عمل، وہ فاسد عمل ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو،
فمنشأ تو اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کہتی وہ جھوٹ سے. واللہ تعالی یعاقب الکذاب، اللہ تعالیٰ جھوٹے انسان کو سزا دیتے ہیں، لیکن وہ سزا اس کو نظر نہیں آتی، اس سزا کو سزا سمجھتا نہیں ہے. مصیبت یہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے انسان کو سزا دیتے ہیں بِأَن يُقْعِدَهُ وَيُثَبِّتَهُ، اللہ اس کو بٹھا دیتے ہیں، اٹھنے نہیں دیتے، کھڑا نہیں ہونے دیتے. وَيُثَبِّتَهُ اور اس کو روک دیتے ہیں عن مصالحه ومنافعه، ایسے کام کرنے سے جن کاموں میں اس کی مصلحتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں. نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی، صبح شام کے اذکار کرنے کی توفیق چھن جاتی، نہیں ملتی، روزے رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، حج کرنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ سزا مل رہی کس کو؟ جھوٹے انسان کو. ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی. کتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں جو جانتے تھے اسلام سچا دین ہے، محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ ایمان قبول کریں، کلمہ پڑھیں. ابو طالب اس کی بہترین مثال ہے. پتا تھا میرا بھتیجا سچا ہے، معلوم تھا کہ جو دعوت لے کر آیا بالکل سچی ہے، لیکن نہیں توفیق ملی. وَيُصِيبُ الصَّادِقَ اور اللہ تعالیٰ سچے انسان کو صلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں سچائی کا. کیا؟ بِأَن يُوَفِّقَهُ لِلْقِيَامِ بِمَصَالِحِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ کہ اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں ایسے کام کرنے کی جن کاموں میں اس کی دنیا کی بھی مصلحتیں ہیں، آخرت کی بھی مصلحتیں ہیں، جن کاموں میں اس کے لیے دنیاوی خیر بھی ہے اور اخروی خیر بھی ہے. فَمَسْتُجْلِبَتْ مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِمِثْلِ الصِّدْقِ، دنیا اور آخرت کی مصلحتیں، دنیا اور آخرت کے فوائد نہیں حاصل کیے جا سکتے سچائی جیسی کسی چیز کے ساتھ. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ دنیا اور آخرت کے فوائد کو، مصلحتوں کو حاصل کر سکتے ہو جو اس معاملے میں سچائی سے بڑھ کر مفید ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے فوائد آپ کو ملیں، آخرت کے فوائد ملیں، تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ سچائی. سچائی کو اختیار کریں گے تو آپ توحید پہ آ جائیں گے، سچائی کو اختیار کریں گے تو آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب بنا لیں گے، سچائی کو اختیار کریں گے تو قرآن کریم کو آپ اس پہ ایمان لے آئیں گے، اس کی ایک چیز کو اپنائیں گے. تو دنیا اور آخرت کی مصلحتیں اور فوائد پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے سچائی سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ولا مفاسدہما ومضارہما بمثل الکذب، اور دنیا آخرت کے مفاسد، دنیا آخرت کی خرابیاں اور دنیا آخرت کی نقصان دہ چیزیں یہ نہیں حاصل ہوتی بمثل الکذب، کسی چیز کے ساتھ جو جھوٹ جیسی ہو. جھوٹ کو آپ نے اپنا لیا تو ہر خرابی آپ کو ملے گی، آپ ہر خرابی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر خرابی آپ کے گھر میں موجود ہوگی، ہر نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آپ کے گھر میں شرک آ جائے گا، بدعات آ جائیں گی، کبیرہ گناہ آ جائیں گے. یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ جھوٹ کا. آپ نے جھوٹ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کو بھی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، یہ اس لائق ہیں اور یہ مدد کر سکتے ہیں اور یہ عالم الغیب ہیں. یہ سب جھوٹ تھے آپ کے. تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا آ گیا؟ شرک آ گیا. آپ نے عید میلاد النبی علیہ السلام کو نیکی کہا، اس کے نتیجے میں آپ کے پاس کیا آ گئی؟ بدعت آ گئی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 119 119، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچ کہنے والوں کے ساتھ، سچ کہنے والوں کے ساتھی بن جاؤ، سچ کہنے والوں کے مددگار بن جاؤ. اور یہاں صادقین سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام. اس سے پہلے واقعہ بیان ہوا ہے تبوک والا
کہ تبوک کی لڑائی میں منافقین جھوٹ بولتے رہے کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے شریک نہیں ہو سکے، ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا یہ عذر تھا. آپ ان کے اوپر یقین کرتے رہے اور ان کو نجات مل گئی، کوئی آزمائش بظاہر ان کے اوپر نہیں آئی. لیکن 3 صحابی تھے جنہوں نے سچ کہا، اور یہ صحابی تھے سچے، وہ تو منافق تھے. ان میں سے ایک کعب بن مالک ہیں، تینوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول ہمارا کوئی عذر نہیں تھا. تو ان کا بائیکاٹ کیا گیا، 50 دن بائیکاٹ رہا. بائیکاٹ کے نتیجے میں مدینہ کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، دنیا میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، ازمائشوں کے اوپر ازمائشیں ان کا گھیراؤ کرتی رہی. آخر میں اللہ نے ان کی توبہ قرآن میں نازل کی، مسلمانوں نے ان کو مبارکبادیں دی، اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ نے سچ کی وجہ سے میرے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے، اور میرا اللہ سے عہد ہے کہ میں آئندہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت بڑا انعام دے دیا ہے. تو یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچ کہنے والوں کے ساتھ. تو اللہ نے صحابہ کرام کو سچا کہا ہے، جھوٹے نہیں ہیں. اللہ نے ان کو منافق نہیں کہا، سچا کہا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 119 119، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچ کہنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. سچے کون ہیں؟ ایمان والے، توحید والے. تو ان کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، حالانکہ ان لوگوں سے بڑے گناہ ہوئے، لیکن سب سے بڑی سچائی کو انہوں نے اپنا لیا تھا، وہ کیا؟ توحید، ایمان. تو یہ سچائی ان کو فائدہ دے گی کہ بالآخر یہ جنت میں جائیں گے. سچ کہنے کا فائدہ. وقال، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 21 میں 21، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بس جب حکم لازم ہو جائے، کس چیز کا حکم؟ جہاد کا. جب جہاد فرض ہو جائے، حکم آ جائے کرو جی جہاد. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پر جب حکم لازم ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تب اگر یہ منافق اللہ کے ساتھ سچائی کو اپناتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن تب یہ سچائی کو نہیں اپناتے، جھوٹ بولتے ہیں، بچتے ہیں. پھر آخری آیت آج کے درس کی سورہ توبہ آیت نمبر 90 وقال، اور اللہ نے کہا وجاء المعذرون من الاعراب، اور عرابیوں میں سے، عرابی کون ہوتے ہیں؟ بادیہ نشین، صحراؤں میں رہنے والے، جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے. جہاں گھاس ہوگا وہاں رہائش ہوگی، جہاں پانی ہوگا وہاں پہ رہائش ہوگی. بدو کہہ لیں آپ. وجاء المعذرون من الاعراب، اور بادیہ نشینوں میں سے اپنا اپنا عذر پیش کرنے والے آئے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت دی جائے، تاکہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ مدینہ میں رہ سکتے ہیں، اور لڑائی کے لیے نہ نکلنے کی ان کو اجازت ہے، اس لیے وہ آئے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول سے جھوٹ کہا، نہیں نکلے لڑنے کے لیے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان قریب انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ان قریب ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. ممکن ہے ان کو دنیا میں قتل کر دیا جائے، قیدی بنا لیا جائے، یا قبر میں ان کو عذاب ملے، ان قریب ان کو یہ عذاب ملے گا. تو پتہ چلا کہ جھوٹ کا انجام اچھا نہیں ہوتا، جھوٹ میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. جھوٹ انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہوگا جو شروع سے اپنے اوپر کنٹرول رکھے اور اپنے آپ کو جھوٹ کہنے کی عادت نہ پڑنے دے. کبھی بھی جھوٹ نہ کہیں، کسی سے بھی نہ کہیں. بس 1-2 جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہمیں. ان میں سے ایک جھوٹ کیا ہے؟ اپنی بیگم سے جھوٹ بولنا. کس مسئلے میں؟ ہر مسئلے میں. نہیں، غلط ہے یہ بات، لوگ غلط سمجھے ہیں. ہر مسئلے میں بیگم سے جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے میں، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کپڑوں میں آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اتنی پیاری نہ لگ رہی ہو.
ممکن ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی میں نے نہیں دیکھی، اور وہ بھی بیچاری یقین کر لے گی. وہ یقین اس لیے کر لے گی کہ اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر باقی لڑکیوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس نے چند ایک لڑکیوں کو دیکھا ہوا ہے بس اپنے خاندان کی. جب وہ پردہ نہیں کرتی تھی اور جب اس کو بھی شعور نہیں تھا تو یا مجھے دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے سچ ہی کہہ رہا ہوں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، ورنہ انسان کو جھوٹ سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ انسان کے لیے نہایت خطرناک ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.